کچھ دن پہلے میرے کلینک پہ ایک نوجوان آیا، اس کے ساتھ اس کی والدہ بھی تھی۔ میں نے جب نوجوان کو اسیس کیا تو وہ ڈپریشن میں تھا۔ باتوں باتوں میں میں نے والدہ سے پوچھا کہ جب یہ پریشان ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا باتیں ڈسکس کرتی ہیں؟ تو والدہ نے مجھے بتایا کہ میں ڈاکٹر صاحب پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کی ہیلپ کر سکوں۔ میں اس کو بار بار کہتی ہوں کہ بیٹا اس سے آپ نے خود نکلنا ہے، آپ ہمت کرو اور اتنا مت سوچو۔ اور میں یہ بھی کہتی ہوں اس کو کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ تو جب والدہ نے مجھے یہ کہا تو مجھے ظاہر ہے کہ ایز اے کلینیشین پتہ ہے کہ زیادہ تر فیملیز اسی طرح سے کہتی ہیں، لیکن میرے دماغ میں یہ کلک ہوا کہ اس ٹاپک پہ ہمیں ایک ویڈیو ضرور بنانی چاہیے تاکہ ہم فیملیز کو یہ گائیڈ کر سکیں کہ جب آپ کا کوئی پیارا ڈپریشن یا انزائٹی میں ہو تو کون سی چیزیں کہنا اس کو فائدہ دے سکتا ہے اور کن چیزوں کا الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ اب سب سے پہلے اگر ہم اس بات کی مثال لیں کہ یہ جو جملے مدر نے کہے کیا یہ فائدہ مند تھے یا نقصان دہ، تو اس سے پہلے یہ بات کہ ایک بات تو طے ہے کہ فیملی کی نیت ہمیشہ اپنے پیارے کی بہتری ہوتی ہے۔ وہ اگر کوئی بات غلط بھی کرتے ہیں تو اس کی پیچھے یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس چیز کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس کا فائدہ ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو جملے تھے والدہ کے، اگر ان کو ہم انالائز کریں کہ بیٹا تم نے اس سے خود نکلنا ہے، تمہیں خود سے ہمت کرنی پڑے گی ورنہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور یہ کہ بیٹا اتنا مت سوچا کرو۔ یہ باتیں جب کوئی بندہ ڈپریشن یا انزائٹی میں سنتا ہے تو اس کو کیا فیل ہوتا ہے؟ بندے کو یہ فیل ہوتا ہے میرے جذبات کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا، میں جس کیفیت سے گزر رہا ہوں اس کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا، اور یہ بھی اس کو کبھی کبھی لگنا شروع ہوتا ہے کہ لوگ شاید مجھے بلیم بھی کر رہے ہیں کہ میں اپنی ایفرٹ نہیں کر رہا۔ اب یہ چیز جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جب تک ڈپریشن اور انزائٹی کی نیچر کو نہیں سمجھیں گے آپ ہمیشہ یہ غلطی کرتے رہیں گے۔ ڈپریشن اور انزائٹی قوت ارادی کی کمزوری نہیں ہے، نہ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ بیسیکلی یہ ایک بیماری ہے، جیسے شوگر ایک بیماری ہے، بلڈ پریشر ایک بیماری ہے، بالکل ویسے ہی ڈپریشن کے اندر بھی نیورو ٹرانسمیٹرز کی سیٹنگ ڈسٹرب ہوتی ہے اور اس سے پھر یہ چیز بندہ فیل کرتا ہے۔ جب آپ کسی ایسے بندے کو یہ کہتے ہیں کہ تم مزید ہمت کرو، اتنا مت سوچو، تو اس کو یہی فیل ہوگا کہ بھائی میں تو اپنی ہمت سے زیادہ کوشش کرنے کی طرف ہوں، جتنی میرے اندر حوصلہ بچ گیا ہے اس سے زیادہ کوشش کر رہا ہوں، اب میں اور کیا کروں۔ اس لیے اس کو کہنے کی بجائے آپ کو اپنے پیارے کی بات کو سننا چاہیے اور اس میں ججمنٹ پاس نہیں کرنی، آپ نے اس کو سننا ہے اور سننے کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے کہ بیٹا یا بھائی میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم اس وقت بہت تکلیف دہ کیفیت سے گزر رہے ہو، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ جو ساتھ ہونے کا احساس ہے یہ ایک ایموشنل سپورٹ دیتا ہے ڈپریشن اور انزائٹی کے پیشنٹ کو۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے تو اس کو یہ بھی فیل ہوگا کہ یہ میری کیفیت کو سمجھ رہے ہیں، پھر اس کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ انکنڈیشنل بغیر کسی شرائط کے میرا ساتھ دے رہے ہیں، کہ یہ میرے ساتھ ہیں۔ اس سے اس کا حوصلہ کچھ بڑھتا ہے اور اس سے اس کو ڈپریشن کو برداشت کرنے میں، انزائٹی کو برداشت کرنے میں اور ریکوری کے پروسیس میں اس کی ہیلپ ہوتی ہے۔ تو یہ میرا آج کا جو ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی محبت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس محبت کے اظہار کا طریقہ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس سے آپ اپنے پیارے کی بیماری میں اس کی ہیلپ کر رہے ہیں یا خدا نخواستہ اس کی بہتری میں مزید رکاوٹ بن رہے ہیں۔